अस्सलाम वालेकुम बड़ी मामी। अफ़ान ने मुस्कुरा कर मदीहा को देखा। अरे तुम आए हो, तुम्हारी अम्मी नहीं आई? कितने दिनों से याद कर रही थी मैं। मदीहा ने इसके सर पर हाथ रखा और इसने मुस्कुरा कर अब बिखर जाने वाले बालों को दुरुस्त किया। ताई अम्मी पराठा भी बना दें। पीछे से आती आवाज़ पर वह दोनों पलटे कॉलेज यूनिफॉर्म में। वो घर में से घबराई हुई लग रही थी। बेटा खाना बन गया है, मैं बस देती हूँ तुम्हें, मदीहा बोली। जाओ फ़ान, तुम भी टेबल पर बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। मदीहा ने प्यार से इसको देखा और तंजीला भी तभी दाखिल हुई। अफ़ान ने उनको भी सलाम किया और डाइनिंग टेबल की जानिब आ गया। परीशा ने उसको बस एक नज़र देखा था और इसके बाद वो अपने सेल फोन में मगन हो गई थी। यूनिफॉर्म भी नहीं बदला था। अफ़ान इसको ही देख रहा था। अफ़ान अजीब मुसीबत है, पता नहीं क्यों मुँह उठा कर आ जाता है। परीशा सेल पर निगाहें जमाए गुस्से से सोच रही थी। जब भी वो आता था इस भीड़ पर निगाह जमा कर बैठ जाया करता था। अफ़ान को महसूस हो रहा था कि वो चिढ़ रही थी। इसने ढटाई से मुस्कुराते हुए अपने सेल फोन निकाला और परीशा की 2-3 पिक्स ले ली थी। मुकाबिल का मुंह ही खुल गया इसकी इस जुर्रत पर। यह आपने तो मेरी तस्वीरें क्यों ली हैं? वो एकदम भड़की। तुम मसरूफ़ बनने की एक्टिंग करती अच्छी लग रही थी तो मैंने सोचा तस्वीर ले लूँ, वो बोला और आंख दबाई। परीशा माथे पर बल डाले इसे घूरने लगी। मेरी तस्वीर डिलीट करें अभी, वो सेल फोन टेबल पर पटकती बोली। ना करूँ तो? इसने भी इसी के अंदाज में कहा। तो जहर खा कर मर जाएं। परीशा ने दोनों पाँव पटके और वहाँ से वॉकआउट कर गई। जानती थी वो इसे और सुलगाएगा। जब मैं मदीहा और तंजीला के पास आई, तुम्हें ही किसी दिन खा कर मरूंगा। ऐसे अफ़ान मरने वाला नहीं, इसने इसकी जानिब रुख मोड़ते हुए सोचा और हंस दिया। सेल फोन में इसकी तस्वीरें देखी। यूनिफॉर्म में वो बेहद क्यूट लगती थी। अफ़ान ने गहरी सांस खींची और निगाह उठाई। जैन लड़ाका औरतों की तरह दोनों हाथ कमर पर जमाए खड़ा था। अफ़ान ने जल्दी से सेल फोन ऑफ किया। क्या मुसीबत है, जिन की तरह सवार हो गए हो सर पर? अफ़ान उठा और डाइनिंग पर से सोफ़े की तरफ आ गया। मुझे सब पता चल रहा है अफ़ान भैया, ये जो आप अपनी केमिस्ट्री बना रहे हैं, बड़े भैया को भनक भी पड़ गई ना। बेटे गए काम से, जैन ने इसे वार्न किया। तुम अपना मुँह बंद रखना, बाकी कोई बड़े भैया तक नहीं कुछ नहीं पहुंचाएगा। अफ़ान ने इसको घूरा। मुंह बंद करने की कीमत? जैन ने हाथ आगे किए। आज जो अपनी सारी पॉकेट मनी प्रोफेसरों के आगे देख कर आया था, वो अफ़ान ने चिढ़कर जेब में 5,000 का नोट निकालकर इसकी हथेली पर सजा दिया। वेरी गुड। जैन ने नोट को चूमा। बैठे ना, खड़े क्यों हैं? इसने इज्जत से इसे बैठने का इशारा किया। अफ़ान इसकी अदाकारी पर खून के घूंट भर कर रह गया। सलार की वापसी नहीं हुई? अफ़ान ने सलार के बारे में पूछा, जो कि इसका दोस्त भी था। आपका दोस्त है, आपको पता होगा। बड़े भैया को पता होता है या आपको? जैन ने सेल पर मैसेज टाइप करते हुए बताया। मेरा एक्चुअली इससे कांटेक्ट नहीं हो रहा, अफ़ान ने बताया। मेरे ख्याल से वो शुमाली इलाकों में है, सिग्नल इशू था बड़े भैया को भी। जैन को याद आया तो बताया। अफ़ान ने सर हिलाया। अरे बच्चों, वहाँ क्यों बैठ गए? मदीहा ने टेबल पर सामान रखा। तंजीला ने भी इनको टेबल पर आने का कहा। मामा मैं खाना अपने रूम में खाऊंगी, परीशा अफ़ान को घूरती हुई बोली। क्यों, क्या मसला है? तंजीला ने इस पर घूरी डाली। वो अक्सर इस पर सख्ती करती थी क्योंकि सूफिया और मदीहा इसकी बहुत हिमायत करती थी। मामा मेरा मूड नहीं हो रहा यहाँ खाना खाने का, इसने मुँह बसूरा। क्यों? परीशा तुम्हें किससे दिक्कत महसूस हो रही है? जैन ने दांत निकालते हुए कहा। बकवास बंद करो, परीशा गुर्राई। अफ़ान ने अपनी हंसी रोकी। परीशा तुम्हें तमीज़ है, भाई से कैसे बात कर रही हो? वो तंजीला को बुरा लगा था। इसको मत डांटो, इसको डांटो, कैसे तुम्हारा गुस्सा करने पर दांत निकाल रहा है। मदीहा ने जैन का घूरा। परीशा इधर ही बैठो बस, तंजीला ने कहा तो वो पाँव पटकती प्लेट उठाकर इन दोनों से दूर बैठ गई। तंजीला ने नफ़ी में सर हिलाया। बहुत ज़िद्दी हो गई है ये लड़की। आरिज़ आओ बेटा, खाना खाओ। मदीहा ने आरिज़ को बाहर जाते देखा तो रोका। नहीं खाना मुझे, इसने टिका सा जवाब दिया। आरिज़, मदीहा ने फिर से पुकारा। मम्मा मुझे खाना ही नहीं, वो चिढ़कर बोला और बाहर निकल गया। और गुस्से से सर झटका था। इतना ही मेरा एहसास और ख्याल होता तो मुझसे गाड़ी ना छीनते। वो बड़बड़ाया और बाहर जाने लगा कि इसकी निगाह लॉन में बेंच पर बैठी आयत पर गई और इसने इसके जानिब कदम उठाए। एक बार फिर से गुस्से की लहर उठी थी।
اور وجہ ایک ہی نظر آئی تھی، اور وہ تھی آیت، جس کی وجہ سے آج اس پر ہر چیز کی پابندی لگ گئی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر رک گیا۔ آیت نے سر اٹھایا اور سانس حلق میں اتارا۔ عارض اس کو گھورتا رہا۔ یہاں دھوپ میں بیٹھ کر کیا کر رہی ہو؟ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو سارے گھر والوں پر؟ وہ بھڑک کر بولا۔ میں اپنی مرضی سے بیٹھی ہوں۔ اچھا، تو تمہاری بھی کوئی مرضی ہے آیت محترمہ؟ مجھے تو نہیں لگتا تمہاری کوئی مرضی، بلکہ رکو، تم بھی کچھ ہو کیا؟ وہ طنزیہ سا ہنسا۔ آیت جانتی تھی وہ اس پر طنز کر رہا تھا۔ نہ اس کے پاس اس کا باپ تھا اور نہ ہی ماں۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں آپ کی شکایت بڑے بھیا سے لگا دوں گی۔ آیت ہمت کرتی سرخ نظروں سے اس کو دیکھ کر بولی۔ آج شاہ شلوار قمیص میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک اپنے پرسوز حسن سے حسین لگ رہی تھی، مگر سامنے کھڑے شخص کے دماغ میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ اس کا حسن بھی اس کے آگے دھندلا تھا۔ اچھا، عارض ضبط کرتا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ آیت جلدی سے اٹھی، جبکہ عارض نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو دوبارہ کھینچ کر بٹھا لیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے مجھے، آیت ایک دم بولی۔ عارض نے اس کے گلابی لبوں پر اپنی بھاری ہتھیلی جما دی۔ آیت کا وجود سنسنا اٹھا، یہاں تک کہ اس کے وجود کی کپکپاہٹ عارض کو بھی محسوس ہوئی۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ تمہاری حقیقت ہی تو یہ گھر والے بنانا چاہتے تھے، جو تمہیں میرے سر پر چپکا دیا۔ میں بھی دیکھوں گا ان سب کے سامنے خود کو کیسے صاف کرو گی۔ یہ بچہ اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے اس کے کان کی بالی سے کھیل رہا تھا، مگر در حقیقت وہ اپنے وجود کا زہر اس میں منتقل کر دینا چاہ رہا تھا۔ آیت نے آنسو سے بھری آنکھوں کو سختی سے بند کر لیا۔ اس بچے کا کیا بتاؤ گی؟ اس نے اسے دور جھٹکا۔ یہ آپ کا ہے، آپ ہی اس کو قبول کریں گے۔ وہ ہچکیاں بھرنے لگی۔ عارض مسکرایا۔ آیت نے جلتی آنکھوں میں اس کا عکس دیکھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ پلیز عارض۔ آیت رونے لگی۔ عارض ہنسنے لگا اور نفی میں سر ہلاتا اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ پریشا جو آیت کو بلانے باہر آئی تھی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ ان کی ساری باتیں سن چکی تھی۔ آیت کی حالت ایسی تھی کہ ابھی زمین کھلے اور وہ اس میں سما جائے۔ عارض نے مڑ کر جب آیت کو دیکھا تو جس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید تھا، وہ ہنستا ہوا وہاں سے نکل گیا، جبکہ آیت منہ پر ہاتھ رکھے اپنے آنسو ضبط کرنے لگی۔ پریشا اس کی جانب بڑھی۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس کی اپنی آنکھیں بھی بھیگنے لگی تھیں۔ آیت کے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور پریشا نے اس کو ایک دم سینے سے جکڑ لیا۔ یہ سب کیسے؟ وہ حیران تھی، جبکہ آیت یہ بھید کھلنے پر بے بسی سے سسک اٹھی۔ پریشا نے اس کے آنسو صاف کیے۔ بھوک سرے سے ہی اڑ گئی تھی۔ سر، یہ لڑکی نین عباس ہے۔ باپ ریٹائرڈ ٹیچر ہیں، 2 بھائی ہیں اور 2 ہی بہنیں۔ یہ سب سے چھوٹی بہن ہے۔ خاندانی لوگ ہیں، مگر بس مناسب سے۔ اس کے پی اے نے نین عباس کی ڈیٹیل اس کے سامنے رکھی اور اس کو بتانے لگا۔ کبیر اس فائل کو دیکھ کر پڑھنے لگا، جس میں اس کے گھر کا ایڈریس بھی شامل تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ صورتحال کچھ ایسی تھی کہ ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ دیکھنے کو دل بے چین سا تھا۔ ہاں، یہ پہلی بار ہوا تھا۔ کتنی ہی بار سب نے اسے فورس کیا تھا شادی کر لو، مگر وہ صاف انکار کر دیتا۔ وہ در حقیقت من پسند چیزوں کا قائل تھا، اور ایک وجود جس کے ساتھ اسے زندگی گزارنی تھی، وہ کیا اس کی من پسند کا نہ ہوتا؟ اسی سوچ کے تحت اس نے ہمیشہ انکار ہی کیا تھا، مگر نین عباس، جو کہ 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، یعنی 20 سالہ لڑکی، اس کے دماغ اور اعصاب پر کیسے آ سمائی تھی؟ اس نے سر ہلا کر پی اے کو جانے کا اشارہ کیا، اور تبھی مرتضیٰ اندر داخل ہوئے تو اس نے جلدی سے وہ فائل نیچے ڈرا میں ڈال دی۔ یہ فائل ہے، اس پر سائن کر دو، اور جتنا بھی مال بھیجنا ہے شہاب کو بتا دینا، وہ آگے پہنچائے گا، انہوں نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے بابا، وہ بولا۔ سالار آ گیا۔ انہوں نے پھر سے پوچھا۔ میں اس کو کال کر رہا ہوں، مگر وہ اٹھا نہیں رہا، کبیر نے فائل دیکھتے ہوئے بتایا۔ تو مرتضیٰ ذرا غصے میں آ گئے۔ خاندانی بزنس تو جہنم میں چلا جائے ان تینوں کی طرف سے، وہ بھڑک کر عارض، سالار اور زین پر بولے تھے۔ کبیر نے ان کی طرف دیکھا۔ آپ عارض کے ساتھ زیادہ سختی مت برتیں، کبیر بولا۔
سختی وہ میری جوتیوں کے قابل ہے، مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتا۔ وہ اس انگریزنی پر میری حلال کمائی لگائے گا۔ وہ غصے سے پھنکارے۔ کبیر بھی خیر اس بات پر سب سے زیادہ بھڑکا تھا۔ اور اس کو تم کہو کہ وہ بزنس کو سنبھالے۔ مرتضیٰ بولے۔ ٹھیک ہے، وہ بولا اور مرتضیٰ اٹھ کر چلے گئے، جبکہ کبیر فائلز ریڈ کرنے لگا۔ شوٹ سے فارغ ہو کر سنچیر بیئر کا کین منہ سے لگا لیا۔ 2 دن سے بے آرامی کے سبب وہ جاگ رہا تھا، اور اب اگر وہ سو جاتا تھا تو یہ کیٹلاگ بھی اور بھی لمبی ہو جاتی۔ جو وہ چاہتا نہیں تھا وہ جانتا تھا، کبیر اسے الٹا لٹکا دے گا، جبکہ بابا تو شاید ہڈیوں کا کنزیومر ہی بنا دیں۔ اس نے سر کو جھٹکا اور کین کا دوسرا گھونٹ بھرا۔ سر، شوٹ ریڈی ہے۔ اس نے سر ہلایا اور اسکرپٹ پر ایک نگاہ دوڑائی۔ اور ہزاروں کیمروں کے آگے آ کھڑا ہوا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ سامنے کھڑی ہیروئن کو دیکھا جس میں 1% بھی دلچسپی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس نے سین فائنل کیا اور گہرا سانس لیا۔ مجھے آج رات ہی واپسی کے لیے نکلنا ہے، وہ بولا، تو گارڈ نے سر ہلایا۔ کچھ دن ہمارے ساتھ بھی ٹھہرتے، وہ لڑکی بولی۔ سالار نے اس کو دیکھا۔ سگنل فون کے آ نہیں رہے تھے۔ بیئر پینے کے باوجود دماغ نیند کا طلبگار تھا، اور اوپر سے سامنے کھڑی لڑکی۔ کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا؟ دل فریب نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا اور مسکرا دیا۔ تمہیں اپنی عزت پیاری نہیں ہے، وہ بولا اور پانی کا گلاس اٹھا لیا۔ تمہارے لیے کچھ بھی، اس کے بازو سے چپٹتے ہوئے وہ بولی تھی۔ آئی لائک اٹ۔ سالار نے اس کے ریشمی بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ سر، گاڑی ریڈی ہے۔ اس سے پہلے اس سے کوئی خطا ہوتی، اچانک گارڈ کی آواز پر وہ اوپر دیکھنے لگا۔ گارڈ اس کی تیاریوں سے گھبرا کر وہاں سے ہٹ گیا۔ اوپس، سوری ڈیئر، میرا دل تو تمہیں چکھ لینے کا ہے، مگر تھکاوٹ ذرا بھی اجازت نہیں دے رہی، وہ بولا۔ میں اتار دوں گی، وہ لڑکی بولی۔ پھر کبھی۔ سالار نے سگریٹ کو منہ میں دبایا اور سر پر ہڈ ڈال کر وہاں سے نکلا۔ ڈائریکٹر سے فون پر بات کر لی تھی اور آدھی رات کو وہ اسلام آباد کے لیے نکل پڑا۔ گاڑی میں اس کے شوق کا سارا سامان موجود تھا، جس سے وہ شغف لیتا یہ راستہ گزارنے والا تھا۔